ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بندہ حضرت علی کی بارگاہ میں آیا اور عرض کی۔ اس بندے نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ، میں ملک شام سے آیا ہوں، میرے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ آج مجھے معلوم ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ یہاں موجود ہیں۔ میں ان تمام سوالات کے درست جوابات معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس شخص نے بڑے احترام سے کہا، مولا علی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت نوح کا اصل نام کیا تھا؟ جو کشتی حضرت نوح نے تیار کی تھی، اس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کیا تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام ساکن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو نوح اس لیے کہا جاتا تھا، انہوں نے 900 سال تک اپنی قوم کے لیے آنسو بہائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی چوڑائی 500 ہاتھ اور لمبائی 800 ہاتھ تھی اور اس زمین سے اس کی اونچائی 80 ہاتھ تھی۔ اس بندے نے پوچھا، مولا علی سے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ بندے نے پوچھا، شیر خدا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت سے نکالا تو یہ کتنے سال تک روتے رہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو جنت سے نکال دیا تو حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہ کی معافی مانگتے رہے۔ اس بندے نے سوال کیا، اے علی، والدین کی وراثت میں مرد کے 2 حصے، عورتوں کا 1 حصہ کیوں رکھا گیا ہے، جبکہ دین اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جنت میں 3 گندم کے دانے توڑے گئے تھے تو حضرت اماں حوا نے خود 1 دانہ کھایا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو 2 دانے دیے تھے کھانے کے لیے۔ اسی نسبت سے وراثت میں 2 لڑکے کے حصے اور 1 حصہ لڑکی کا مقرر کر دیا گیا۔ جب تک یہ دنیا رہے گی یہی عمل جاری رہے گا۔ اس بندے نے اگلا سوال کیا، مولا علی، جنات کا باپ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جنات پر کون سے پیغمبر کو مبعوث فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جنوں کی نسل جن سے شروع بھی تھی، اس کا نام شمان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ کی چنگاری سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنات کا پیغمبر بنا کر بھیجا، جنہوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا، لیکن جنات نے اس پیغمبر کو شہید کر دیا۔ اس بندے نے اگلا سوال یہ کیا، حضرت علی، بیل اپنا سر آسمان کی طرف کیوں نہیں اٹھاتا؟ کیا اس کا سر آسمان کی طرف اٹھایا ہی نہیں جاتا؟ مولا علی نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، جس دن بنی اسرائیل قوم نے گوسالے کی پوجا کی، بنی اسرائیل کی یہ حرکت دیکھ کر بیل بہت شرمندہ ہوا، جس کی وجہ سے بیل نے کبھی بھی اپنا سر آسمان کی طرف نہیں اٹھایا۔ گوسالہ ایک سنہری رنگ کا بیل تھا جس کو سامری جادوگر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اپنے جادو سے بولنے کی طاقت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں سامری جادوگر نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے اس کی پوجا کروائی تھی۔ مسجد میں سب بیٹھے لوگ حضرت علی کی قابلیت پر خوش ہو رہے تھے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، مد و جر کیا ہے؟ حضرت علی نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، سمندر میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، جب وہ سمندر میں اپنا پاؤں ڈالتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے، فرشتہ سمندر سے باہر اپنا پاؤں نکالتا ہے، جر پیدا ہوتا ہے۔ سمندر کے پانی کو خدا کی قدرت سے کم یا زیادہ ہونے کو مد و جر کہتے ہیں۔ اس بندے نے سوال کیا، یا علی، اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین اور پہاڑوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ حضرت علی نے بڑا خوبصورت جواب دیتے ہوئے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پانی کے بخارات سے، زمین کو پانی کی جھاگ سے اور پہاڑوں کو پانی کی لہروں سے بنایا۔ شام سے آئے ہوئے مہمان نے حضرت علی سے پوچھا، یا علی، کس نبی نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کر رکھی تھی؟ امیر المومنین حضرت علی نے جواب دیا، وہ حضرت یعقوب بن اسحاق تھے، جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں سے شادی کی تھی۔ حضرت یعقوب ان بیویوں کا نام لیہ اور رحیلہ تھا۔
حضرت علی نے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 سگی بہنوں سے نکاح کرنے کو حرام قرار دیا۔ شام سے آئے ہوئے مسافر نے سوال پوچھا، یا علی سب سے پہلے کفر کی ابتدا کس نے کی تھی؟ پہلا کافر کون تھا؟ حضرت علی نے فرمایا سب سے پہلا کافر ابلیس تھا، سب سے پہلا کفر کرنے والا ابلیس تھا۔ اس بندے نے پھر سوال کیا، اے مولا علی، حضرت آدم کو آدم کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کی اعلیٰ ترین مٹی سے پیدا کیا، اس لیے آدم ان کا نام رکھا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 950 سال تھی۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، یا علی ابلیس کا نام آسمانوں پر کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے کہا، آسمانوں میں ابلیس کو حارس کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ شام سے آئے ہوئے آدمی نے مولا علی سے آخری سوال پوچھ کر اجازت چاہی۔ حضرت علی نے کہا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس بندے نے پوچھا، مکہ کو ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا، ام القرآن کے معنی ترتیب کی ماں ہے، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے بچھائی گئی ہے، اس لیے اس شہر کو جہاں بیت اللہ شریف ہے اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے۔